ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مرد غسل کر کے بھی پاک ہو جاتا ہے، جبکہ عورت کو اپنی پاکیزگی ثابت کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی لوٹانی پڑتی ہے۔ پاک محبت صرف خدا اور اس کے رسول یا والدین کے لیے ہوتی ہے۔ عورت سے محبت کا تصور جسم کے بغیر ناممکن ہے۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ مرد کا تھپڑ بھی برداشت کر لیتی ہے، جبکہ مرد عورت کی اونچی آواز تک برداشت نہیں کر سکتا۔ عورت سے محبت میں جسم ایک لازمی حصہ ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ان کی محبت پاک ہے اور انہیں جسم سے کوئی غرض نہیں، وہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ زنا کا تعلق تو خدا کے گناہ سے ہے، جو توبہ کے بعد معاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن غیبت بندے کا گناہ ہے جو ہرگز معاف نہیں ہو سکتا۔ غیروں کی چالیں انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا اپنوں کی غداری مار دیتی ہے۔ مرد اور عورت کی محبت میں اتنا ہی فرق ہے کہ مرد آنے والے کل کے بارے میں بھی نہیں سوچتا اور عورت اس کے ساتھ جنت تک کا سوچ لیتی ہے۔ عورت کبھی ادھار نہیں رکھتی، خوشی، عزت، نفرت اور وفا سب دو گنا کر کے لوٹاتی ہے۔ مرد کے دکھ خاموشی کی کوکھ میں جنم لیتے ہیں اور اندر ہی اندر سرایت کر جاتے ہیں، جبکہ عورت کے آنسو ہر طرف شور مچاتے ہیں۔ اگر آپ سچائی کے لیے کھڑے ہیں تو درخت کی طرح تنہا کھڑے ہونے کے لیے تیار رہو، اور اگر آپ زمین پر گر پڑے ہو تو ایک بیج کی طرح گر پڑو جو دوبارہ لڑنے کے لیے اگ آتے ہیں۔ سہارا انسان کو کمزور بنا دیتا ہے اور کمزوروں کو یہ دنیا جینے نہیں دیتی۔ سمجھانے والے تو بہت ہوتے ہیں مگر سمجھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ اندھیرے میں یہ بھی فائدہ ہے کہ انسان اپنی بے چینی، بے بسی اور بے یقینی پر مسکرائے تو بھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ ایک دور تھا جب امیر لوگ پیسوں کی طاقت سے غریب کی بیٹی کو نچواتے تھے۔ آج انہی کی بیٹیاں ٹک ٹاک پر ناچ کر اپنے باپ دادا کے قرض اتار رہی ہیں۔